امریکہ کا مشرق وسطی میں میزائل بردار آبدوز اور طیارہ بردار جہاز تعینات کرنے کا اعلان۔ جنوبی غزہ سے اسرائیل کا ایک بار پھر انخلا کا حکم۔ یوکرین کی فورسز کی روسی علاقے میں 30 کلومیٹر تک پیش قدمی۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ مشرق وسطی میں کشیدگی بڑھنے کے بعد امریکہ نے خطے میں طیارہ بردار بحری بیڑا اور میزائل بردار آبدوز تعینات کرنے کا حکم دیا ہے۔ امریکی وزیر دفاع لارڈ آسٹن نے اسرائیلی ہم منصب سے ٹیلی فون پر گفتگو میں خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ خبررساں ادارے رائٹرز نے ایکسیوس رپورٹر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کے وزیر دفاع نے امریکہ کو بتایا کہ ایران اسرائیل پر بڑے حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی وزارت دفاع نے امریکہ کے ساتھ ہونے والی رابطے کی تصدیق کی ہے۔ امریکی محکمہ دفاع کے بیان کے مطابق اس موقع پر لارڈ آسٹن نے اسرائیل کے دفاع کے لیے ہر ممکن اقدام کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے خطے میں بڑھتے ہوئے تناؤ کے پیش نظر مشرق وسطی میں امریکی فوجی صلاحیتوں کو مضبوط کرنے کا ذکر کیا، جبکہ اسرائیل کی وزارت دفاع کے مطابق بات چیت کے دوران اسٹریٹجک روابط اور ایران کی جانب سے دی جانے والی دھمکیوں کے تناظر میں اسرائیلی افواج کی تیاری پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ خالد حمید کے ساتھ تازہ ترین خبریں براہ راست دیکھیے پیر سے جمعہ۔ اسرائیل نے خان یونس سمیت جنوبی غزہ کے محفوظ زون قرار دیے گئے متعدد علاقوں سے ایک بار پھر فلسطینیوں کے انخلا کا حکم دیا ہے۔ اسرائیل کا یہ تازہ حکم غزہ کے جنوبی علاقے میں اسکول میں قائم پناہ گزین کیمپ پر ہونے والے مہلک حملے کے بعد سامنے آیا ہے۔ اس حملے میں 90 سے زائد فلسطینی ہلاک ہوئے تھے۔ یہ فضائی حملہ اسرائیل کی 10 ماہ سے جاری جنگ میں مہلک ترین حملہ تھا۔ یہ حملہ ایک ایسے وقت ہوا جب فلسطینی عسکری تنظیم حماس نے امریکہ اور دوسرے ثالثوں پر زور دیا ہے کہ امریکہ کی تجاویز کی روشنی میں جس جنگ بندی منصوبے پر گزشتہ ماہ اتفاق ہوا تھا اس پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ چین نے کہا ہے کہ ایران کو اپنی خود مختاری اور سلامتی کی دفاع کا حق حاصل ہے۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ جی نے ایرانی ہم منصب سے اتوار کو ٹیلی فون پر گفتگو کی اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر چین کے اعلیٰ سفارتکار نے تہران میں 31 جولائی کو عسکری تنظیم حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ کی ہلاکت کی مذمت کا اعادہ کیا۔ وانگ جی نے کہا کہ حماس کے سربراہ پر حملہ نہ صرف ایران کی خود مختاری کی خلاف ورزی ہے بلکہ اس نے خطے کے امن و استحکام کو بھی خطرے میں ڈال دیا ہے۔ وانگ جی نے کہا کہ حماس کے رہنما کی ہلاکت نے غزہ جنگ بندی کے جاری مذاکرات کو بھی متاثر کیا ہے۔ تہران ہانیہ کے قتل کا ذمہ دار اسرائیل کو قرار دیتا ہے، لیکن اسرائیل کا اس بارے میں کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ وائس آف امریکہ اردو سروس کا ٹی وی شو ویو 360 پیر سے جمعہ شام 7:30 بجے۔ فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ غزہ جنگ بندی کے معاملے پر بات چیت کے لیے پیر کو ماسکو پہنچیں گے۔ روس کی سرکاری نیوز ایجنسی نے ماسکو میں فلسطین کے سفیر کے حوالے سے بتایا ہے کہ محمود عباس منگل کو صدر پوٹن سے ملاقات کریں گے۔ روس کی افواج کی جانب سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق یوکرین کی افواج نے سرحدی علاقے کرسک کے اندر تقریباً 30 کلومیٹر پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ خبررساں ادارے رائٹرز کے مطابق روس نے بھی تسلیم کیا ہے کہ یوکرین کے فوجی دستے اس کی حدود کے 30 کلومیٹر تک اندر آ گئے ہیں۔ فروری 2022 میں روس کے یوکرین پر حملے کے بعد کیف کی روس کے خلاف یہ سب سے بڑی فوجی جوابی کارروائی ہے۔ روس کی وزارت دفاع کے مطابق کرسک کے علاقے میں روس اور یوکرین کی فورسز کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔ یوکرین کی طرف سے گزشتہ 6 دن سے کرسک میں جاری پیش قدمی کو ماسکو کیف کی اشتعال انگیزی قرار دے چکا ہے۔ ادھر یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے پہلی بار بالواسطہ طور پر روس کے کرسک کے علاقے پر حملے کو تسلیم کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اس خطے میں جنگ کو لے کر جا رہے ہیں جہاں سے یوکرین کے خلاف حملے کا آغاز ہوا تھا۔ روسی فوج نے یوکرین کے حملے کے جواب میں یوکرین کے دارالحکومت کیف پر حملہ کیا ہے۔ اس حملے سے ایک شخص اور اس کا 4 سالہ بیٹا ہلاک ہوئے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارا حسن۔